السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 6۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے، اور آج بھی سورہ نساء کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو کھلم کھلا ظالم کی برائی بیان کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ بری بات کا بیان کرنا اور پھیلانا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ ہاں، اگر کسی پر کوئی ظلم ہوا ہو تو وہ اپنی مظلومیت ظاہر کرنے کے لیے ظالم کا ظلم اور زیادتی بیان کرے تو جائز ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں اور 152 میں تمام رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں وہ بلا شبہ کافر ہیں۔ مومن وہی ہے جو تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو اللہ کے سچے رسول مانے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 67 اور 69 میں حق سے روکنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ جو لوگ خود کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق بات سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا بلکہ ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور سورہ نساء کے آیت نمبر 71 میں دین میں حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، انسان جب اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا شمار مجرموں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دین کی ایک حد مقرر فرمائی ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کے حدود سے نہ بڑھنا چاہیے اور نہ ہی اس میں کمی کوتاہی کرنا چاہیے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ایک غلط عقیدے کی تردید کے بارے میں فرمایا ہے کہ بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہے، ایک یہ کہ اللہ، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا ایک ہی ہے، وہ تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا وہی مالک ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں بہنوں کی میراث کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد اور والدین میں سے کوئی زندہ نہ ہو اور وہ بہنوں کو چھوڑ کر مرا ہو تو میراث میں بہنوں کا بھی شرعی حق ہوگا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ظلم اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپس میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، اس لیے کہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں مدد کرنا خود ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے معاملات میں انصاف نہ کرو، بلکہ ہر ایک سے کیے جانے والے معاملات میں انصاف کیا کرو، اس لیے کہ انصاف کرنا تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ایمان والوں سے جنت کے وعدے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے چند شرطوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہوں، دوسرا یہ کہ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، تیسرا یہ کہ تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہوں، چوتھا یہ کہ مخالفوں کے مقابلے میں رسولوں کی مدد کرتے ہوں، پانچواں یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں۔ ان تمام اعمال کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں قرض حسنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسری ضرورت کی جگہوں پر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، لوگوں کو قرض دینا، قرض لینے والے پر احسان نہ جتلانا، نیز ریاکاری اور دکھلاوا نہ کرنا، اور ان تمام چیزوں سے پاک ہونا جن سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، قرض حسنہ کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں
ناحق قتل کرنے کا گناہ اور جان بچانے والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے کسی کو بغیر کسی جرم یا گناہ کے ناحق قتل کر ڈالا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور اس جرم کی وجہ سے اسے دوزخ میں تمام انسانوں کے قتل کے برابر سزا دی جائے گی۔ اور جس نے کسی انسان کو ناحق قتل ہونے سے، ڈوبنے سے یا جلنے سے یا دیوار کے نیچے دبنے سے بچا لیا، اس کو سب انسانوں کے بچانے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 38 اور 39 میں چوری کی سزا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو سزا کے طور پر اس کا ہاتھ گٹے تک کاٹا جائے گا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور وہ خود بھی آئندہ اس گناہ سے رک جائے۔ اور جو شخص اپنی سزا پا لینے کے بعد اپنی اصلاح کر لے اور اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور سورہ مائدہ کے آیت نمبر 41 میں عمل کی نیت سے مسئلہ دریافت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی عالم دین سے فتویٰ یا مسئلہ دریافت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی ہو، محض مفتیوں اور علماء کی رائے معلوم کر کے اپنی خواہش کے موافق حکم تلاش کرنا نہ ہو۔ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 43 اور 49 میں اختلاف کا حل قرآن میں تلاش کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہے سب میں ایمان و ہدایت کی باتیں تھی، اور اس زمانے کے نبی اور علماء اس کی پیروی کرتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلہ بھی کرتے تھے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب عمل بھی صرف قرآن ہی پر ہوگا اور آپسی اختلافات کا فیصلہ بھی قرآن ہی کے مطابق کیا جائے گا۔ اور سورہ مائدہ کے آیت نمبر 54 میں اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کے محتاج نہیں، اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اسلام دنیا میں باقی رہنے کے لیے تمہارا محتاج ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تم اسلام کے محتاج ہو۔ اگر تم میں سے کوئی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، بلکہ اللہ اپنے دین کی خدمت و حفاظت کے لیے ایسی جماعت کو کھڑا کر دے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نرم دل اور ایمان نہ رکھنے والوں کے مقابلے میں سخت دل ہوں گے۔ اللہ کے دین کی جد و جہد کرنے والے ہوں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں غیروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو غیروں کے ساتھ دلی دوستی کرنے سے روکا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی پر دوستی کا گہرا اثر پڑتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے اخلاق و عادات سے متاثر ہو کر اس کا دین و مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ البتہ یہ حکم صرف دل سے محبت کرنے کے متعلق ہے۔ جہاں تک ہمدردی، خیر خواہی، لین دین کے معاملات میں عدل و انصاف کرنا اور اچھا برتاؤ کرنے کا تعلق ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی جائز ہے بلکہ شریعت میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور سورہ مائدہ کے آیت نمبر 63 میں علماء کی ذمہ داری کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، ان کو بری باتوں سے روکنا اور اچھی باتوں کی ترغیب دینا، حلال و حرام اور جائز ناجائز کی تعلیم دینا علماء کی خاص ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 70 میں دین کے ہر حکم کے اتباع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری مرضی کے موافق ہو یا مختلف۔ 70 میں دین کے ہر حکم کا اتباع کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے،
چاہے وہ ہماری مرضی کے موافق ہو یا مخالف۔ ایسا نہیں کہ جو حکم اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق ہو اسے تو قبول کر لیا جائے، اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہو اسے رد کر دیا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ بہت ہی برا ہے، اور یہودیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ان کے پاس جب کوئی نبی خدا کا ایسا حکم پہنچاتا جو ان کو ناپسند آتا تو وہ اس نبی کو جھٹلاتے تھے، اور کبھی تو سرکشی میں اس حد کو پہنچ جاتے تھے کہ نبی کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 میں ایمان والوں کی ذمہ داری کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو شریعت کے احکام کی مکمل پابندی کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اسلامی تعلیمات پر چلنے کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے۔ کوئی بدعملی چاہے اپنے اندر ہو یا دوسروں کے اندر، اس کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی نصیب ہوگی، اور نہ روکنے کی وجہ سے بنی اسرائیل اور پہلی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔